ارے جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے، او جیت کی فوج نے مارا ہے، وہ تو مان رہے ہیں۔ ایک نکی حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے، جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں نے مارا ہے، ابو الغادیہ نے مارا ہے، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الغادیہ نے مارا ہے۔ اور انجین مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں اس میں کہا ہے سیدنا ابو الغادیہ، یعنی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل انجین مرزا کی تحقیق کے مطابق سیدنا، وہ کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابن حجر اسقلانی کا انہوں نے انکار کیا اور البانی کی انہوں نے سپورٹ کی۔ اب خود اندازہ لگا لیں ابن حجر اسقلانی کتنے پائے کے محدث ہیں، ان کے مقابلے میں البانی کو لائے ہیں۔ حالانکہ ابن حجر اسقلانی نے جو بات کی ہے وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں آپ کو انجین مرزا کے ریسرچ پیپر سے اسے دکھاؤں گا۔ ابن حجر اسقلانی نے مسلم سے روایت پیش کی ہے، کہتا ہے ہماری باتیں بخاری و مسلم سے ہیں۔ بھائی بخاری مسلم کو چھوڑ کے آپ سلسلہ احادیث صحیحہ البانی کا سہارا لے رہے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی جو روایت پیش کی ہے مسلم میں 6404 اس نے دکھائی بھی، اس میں یہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ، یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ اصحاب شجرہ یعنی درخت والوں کو میں سے کوئی بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی درخت والوں میں سے، یعنی اصحاب شجرہ والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے کہ حکم خاص کی وجہ سے یہ تعویل مشکل ہے اور یہ تعویل اٹھ گئی ہے۔ کون کہتا ہے جناب؟ البانی صاحب کہتے ہیں۔ حالانکہ الفاظ کیا ہیں کہ اصحاب شجرہ درخت والوں میں سے کوئی بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور البانی نے جو اس کی تعویل کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس نے مرزا نے بھی یہ روایت جو ہے وہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو البانی کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہے؟ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ البانی نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو روایت ہے اسی سلسلہ احادیث صحیحہ 269 نمبر روایت ہے، 269 یہ نمبر یاد رکھ لیں۔ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور اس کی سپورٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لائے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، البانی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلی نسب پر فخر کیا اس سے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم منگول ہیں، ہمارے منگولوں نے ان کے ولیوں کو مارا ہے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے، تو میں منگول ہوں۔ کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے۔ تو کیا یہ جاہلی نسب پر فخر کرنا نہیں ہے؟ تو جاہلی نسب پر فخر کرنے والے کے بارے میں البانی کی تحقیق کے مطابق یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس سے کہو اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایا سے مت کہو، ڈائریکٹ کہو۔ آئیں بائیں شائی نہیں کرنی۔ انجینئر صاحب آپ نے اعتماد کیا ہے البانی پر، تو البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اس لیے کہ انجینئر نے جاہلی نسب پر فخر کیا ہے۔
ابن حجر اسقلانی رحمتullah علیہ نے جو بات کی ہے کہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اصحاب شجرہ ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ تحقیق جناب انجینئر صاحب کی بھی ہے. انجینئر کا یہ ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے. سیدنا ابو الغادیہ کیا کہا تھا کہ عمار کا قاتل کون ہے جناب؟ ابو الغادیہ. ابو الغادیہ نے مارا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو عمار کا قاتل ہے مال لوٹنے والا ہے وہ جہنم میں ہے. جناب جو جہنم میں ہے آپ کی ریسرچ کے مطابق آپ البانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ. کتنی 2 نمبری ہے. پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں، میں نے ایک شخص کو دیکھا. دیکھیں میں آگے جو حدیث آپ کو دکھانے والا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس میں 5 بریکٹ اس نے لگائے ہیں. اب یہاں فلاں وہ کون شخص ہے یہاں نام نہیں لیا. اب یہ 2 نمبری ہے، حالانکہ وہ فلاں سے مراد یہ حضرت عمار ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. میری ایک محبوب شخصیت یہ کون ہے؟ آپ نے نام نہیں لیا. یہ بھی 2 نمبری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار نے گالی دی تھی مدینہ میں. اب اس نے نام نہیں لیا. اب اتنی آپ کی پیاری شخصیت ہے تو کم سے کم نام تو لیتے کہ میرے محبوب حضرت عثمان کو عمار نے گالی دی. اب یہ گالی لفظ نہیں لکھا، ویسے تو کہتے ہیں خالد بن ولید نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی. وہاں یہ کیوں نہیں ترجمہ آپ نے کیا کہ برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا؟ نہیں، 2 نمبری کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار حضرت عثمان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے، یعنی حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا، مرزا صاحب آپ کا ترجمہ ہے، تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا. پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا. اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا. قاتل کون ہے؟ ابو الغادیہ، سیدنا ابو الغادیہ. سیدنا نے سیدنا کی وجہ سے سیدنا کو شہید کر دیا. انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق سیدنا نے سیدنا کو سیدنا کی وجہ سے مار ڈالا. یہ جو کہتا ہے نا کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ سارا جھوٹ نکلا. تو اصل مرزا صاحب کی تحقیق کے مطابق ہمارے لیے تو سارے سردار، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا سرزد ہوئی ہے. اس باب کو بند کر دیں، اس کو نہ اچھالیں. لیکن ان کو بڑا شوق ہے جناب، جب یہ ہم بات کرتے ہیں الٹا غیر لگ جاتا ہے ان کو کہ جناب یہ حضرت علی کے مخالف ہیں، یہ اہل بیت کے مخالف. جب یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ ناسبی ہے. آپ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں کہ ناسبی اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے. بتائیں ہم نے کوئی ان سے دشمنی کی ہے؟ ہمارا نام تو علی ہے، ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں. صرف یہ بتاتے عوام کو یہ صحابہ کا دشمن ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ الٹا آتا ہے جناب یہ ناسبی ہیں. ناسبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو. الحمدللہ اہل سنت اہل بیت کے دشمن نہیں ہے بلکہ محب ہیں. تو اہل بیت کے محبین پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کر رہا ہے کہ حضرت علی کے ماننے والے ان سے محبت کرنے والے کو تو ناسبی کہہ رہا ہے. تو نے کیا لکھا ہے جناب؟ انہوں نے پھر اس کو مار ڈالا. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عثمان کی وجہ سے سیدنا عمار کو مار ڈالا. تو پھر معلوم ہوا کہ وہ سیدنا عمار بن یاسر تھے. یعنی اب آگے لکھتے بریکٹ، یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے. انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو غلطی کر لی انہوں نے خطا ہو گئی، ان سے خطا اجتہادی.
حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، ان کو غصہ آیا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو مارنا ہے۔ پھر جب جنگ میں دیکھا تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ خطا واقع ہوئی ہے، تو اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ یہ خطا کو آپ پکڑ کے جناب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ ہی نے نقل کیا ہے۔ انجینئر صاحب صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں کہ سیدنا یزید، کیا لکھتے ہیں، سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ یزید کے نام سے مجھے چڑ آتی ہے، اب یہاں کیا لکھ رہے ہیں، سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کہ اخروی، آپ دیکھیں بریکٹ ہیں، پہلی بریکٹ، اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد شروع ہونے سے پہلے انجینئر صاحب کا ارشاد شروع ہو گیا، بریکٹ آ گئی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے۔ اب پہلے بریکٹ شروع ہو گئی اور پھر عوام الناس شروع ہو گئے۔ پہلے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قول تو نقل کرو، اپنی بریکٹیں شروع کر دی۔ اچھا کیا بریکٹ میں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا، یعنی جتنے بھی جنگ صفین میں وہ سارے جنت میں ہوں گے۔ بات میری اور امیر معاویہ کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اب حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ سارے جنت میں ہوں گے، رہ جائیں گے میں اور معاویہ، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اب ابو الغادیہ بھی جنت میں چلے گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ البانی صاحب نے تحقیق کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمانے کو کہ قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا وہ جہنمی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ سارے جنت میں ہوں گے اہل صفین والے، صرف میرے اور معاویہ کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارے جنت میں ہوں گے، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابو الغادیہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں کون ہوں گے؟ سیدنا ابو الغادیہ ہوں گے۔ 2812 اب 296 بھی یاد کر لیں کہ جس نے البانی کی تحقیق کے مطابق نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جس نے جاہلی نسب پر فخر کیا وہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور یہ بات اسے کنایہ سے مت کہو، ڈائریکٹ کہو۔ جناب اب 296 بھی یاد کرنی ہے، اور 2812 جناب وہ جو قاتل ہے اس کو تو آپ سیدنا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو مار ڈالا سیدنا عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے، یہ آپ نے لکھا ہے، اور کہیں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے کوئی حکم دیا ہو حضرت ابو الغادیہ کو کہ جناب جا کے ماریں، ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو پتا چلا کہ سیدنا ابو الغادیہ کو غلطی لگی، اور غلطی اس وجہ سے لگی کہ وہ گالیاں دے رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے انہوں نے ٹھان لی کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی سیدنا ہے جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے، آپ انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا بھی کہہ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ یہ کہیں کہ میرے سیدنا جہنم میں ہے، پھر اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، اصحاب شجرہ والے جنتی ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ اہل صفین جنتی ہیں۔ دوستو یہ صرف دھوکہ ڈرامے بازی کرتا ہے، اس کا آپ ریسرچ پیپر دیکھیں اور غور سے پڑھیں گے تو خود یہ جھوٹا نکلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، مولا علی حق پر تو ان کی فضیلت بیان کریں، لیکن جناب ان کو بنو امیہ بیچ میں آ جاتی ہے، عمار بن یاسر اس طرح بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو عمار بن یاسر آ جاتے ہیں بیچ میں تو کم سے کم پوری حدیث کو بیان کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت عمار کو کیوں مارا گیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمار کو اس لیے مار ڈالا گیا کہ وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ باتیں ڈسکس نہ کریں۔ ابھی کس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے؟ آپ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ، تو آپ کے سیدنا نے حضرت عمار کو مار ڈالا ہے، آپ خود جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔